یاسر ابھی اور اسی وقت اس لڑکی کو طلاق دے کر گھر سے نکالو، پتہ نہیں کس کی ناپاکی کو ساتھ لیے پھر رہی ہے، سلیمان شاہ نے دھاڑتے ہوئے کہا تو ہنا نے تکلیف سے یاسر شاہ کی طرف دیکھا جو سارے الزامات پر چپ کھڑا تھا۔ 8 مہینے پہلے وہ ونی بن کر آئی تھی، لیکن وہ یاسر کے ساتھ نہیں بلکہ الگ کوارٹر میں رہتی تھی۔ یاسر کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ بھی ماں نے رات اسے یاسر کے پاس بھیجا تھا، اور اسی دن وہ مدہوش ساری رات اپنی شدتیں اس نازک جان پر لوٹاتا رہا، پر اب خاموش کھڑا تھا۔ یاسر کی طلاق کے الفاظ سننے سے پہلے ہنا جلدی سے باہر کو بھاگی تھی۔ ہنا کو گھر سے گئے 7 سال گزر چکے تھے جب ایک دن وہ بی جان کا چیک اپ کروانے شہر کی سب سے بڑی ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس گیا تو نیم پلیٹ پر مسز ہنا یاسر دیکھ کر ساکت ہوا تھا۔ ہسپتال کی سفید دیواروں پر پھیلی خاموشی عجیب سی سنجیدگی لیے ہوئے تھی۔ ہر طرف اینٹی سیپٹک کی تیز خوشبو، نرسوں کی پھرتی ویل چیئر کی آہستہ آوازیں اور دور کہیں مانیٹر کی مسلسل بیپ الگ ہی دنیا کا احساس دلا رہی تھی۔ یاسر نے اپنی کمزور ہوتی دادی بی جان کو ویل چیئر کو آہستہ آہستہ دھکیلتے ہوئے کارڈیولوجی ونگ کی طرف قدم بڑھائے۔ 7 سال نے اس کے چہرے کی سختی میں مزید گہرائی پیدا کر دی تھی، آنکھوں کے نیچے ہلکی بے ترتیب داڑھی اور خاموش مزاجی اس بات کا ثبوت تھے کہ وقت نے اسے بھی نہیں بخشا۔ بیٹا ڈاکٹر اچھی ہے نا؟ بی جان نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ یاسر نے ان کی طرف دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ بنانے کی کوشش کی۔ پورے شہر میں سب سے بہترین ہارٹ اسپیشلسٹ ہے بی جان، آپ فکر نہ کریں، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ بی جان نے اس بات میں سر ہلا دیا، مگر ان کی سانسیں اب بھی بھاری تھیں۔ آپ کا اپائنٹمنٹ ڈاکٹر کے ساتھ ہے، تھوڑی دیر انتظار کیجیے، ابھی مریض اندر ہے، ریسیپشن پر موجود نرس نے فائل چیک کرتے ہوئے کہا۔ یاسر نے سر ہلایا اور بی جان کی ویل چیئر انتظار گاہ کے قریب روک دی۔ وقت گزارنے کے لیے اس کی نظریں ارد گرد گھومنے لگی۔ دیوار پر مختلف ڈاکٹروں کے نام درج تھے، وہ بے دہانی میں ایک ایک نیم پلیٹ پڑھتا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر عائشہ ملک، ڈاکٹر فرحان علی، پھر اچانک اس کی نظر ایک سنہری نیم پلیٹ پر آ کر جیسے جم گئی۔ مسز ہنا یاسر شاہ، سینئر ہارٹ اسپیشلسٹ۔ اس کی سانس سینے میں رک گئی تھی۔ مسز یاسر، لبوں پر بے اختیار سرگوشی ابھری۔ اس نے دوبارہ پڑھا، پھر تیسری بار نام وہی تھا، ہنا، اور اس کے ساتھ یاسر شاہ۔ اس کے ہاتھ سے بی جان کے فائل چھوٹتے چھوٹے بچی۔ نام ایک جیسا بھی تو ہو سکتا ہے۔ اس نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر دل کسی دلیل کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ 7 سال پہلے کی وہ بارش زدہ رات، ہنا کی آنکھوں میں ٹوٹتا ہوا یقین، اس کا گھر سے چلی جانا کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے آگے چل رہا تھا۔ وہ آج تک خود کو یقین دلاتا آیا تھا کہ شاید ہنا کہیں نئی زندگی شروع کر چکی ہوگی، شاید شادی کر لی ہوگی، شاید وہ اسے ہمیشہ کے لیے بھول چکی ہوگی، لیکن مسز یاسر شاہ، یہ 3 الفاظ اس کے تمام یقین توڑ رہے تھے۔ بیٹا کیا ہوا؟ بی جان نے اس کے چہرے کا رنگ اڑتا دیکھ کر پریشانی سے پوچھا۔ یاسر چونک کر حال میں واپس لوٹا۔ کچھ نہیں بی جان، لیکن اس کی آواز اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اسی لمحے ڈاکٹر کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ پہلے ایک عمر رسیدہ مریض اپنے بیٹے کے ساتھ باہر نکلا، پھر اندر سے کسی خاتون کی پرسکون مگر باوقار آواز سنائی دی، نیکسٹ پیشنٹ پلیز۔ یاسر کا دل اتنی شدت سے دھڑکنے لگا کہ اسے اپنے کانوں میں اس کی آواز صاف سنائی دینے لگی۔ اس کی نظریں بے اختیار اسی دروازے پر جم گئیں۔ دروازہ آہستہ سے کھلا، سب سے پہلے سفید کوٹ کا کنارہ نظر آیا، پھر ایک پر اعتماد قدم اور آخر کار وہ چہرہ، ہنا۔ 7 سال پہلے کی دبلی پتلی خوفزدہ، ہر بات پر گھبرا جانے والی لڑکی کہیں پیچھے رہ گئی تھی۔ اس کی جگہ ایک باوقار، پر اعتماد اور سنجیدہ عورت کھڑی تھی۔ سفید کوٹ کے نیچے ہلکے نیلے رنگ کا سوٹ، گلے میں اسٹیتھوسکوپ۔ ایک ہی لمحے میں دونوں کی نظریں آپس میں ملی، وقت جیسے رک گیا۔ وہ بالکل پروفیشنل انداز میں آگے بڑھی، بس جیسے سامنے کھڑا شخص اس کے لیے اجنبی ہو۔ السلام علیکم، اس کی آواز پرسکون تھی۔ وعلیکم السلام بیٹی، بی جان نے فوراً جواب دیا۔ ہنا ان کے قریب بیٹھی اور نرمی سے مسکرائی۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے ابھی؟ ہنا نے سوال کیا۔ بس بیٹا، سانس بہت پھولتی ہے۔ ہنا نے ان کی نبض چیک کی، بلڈ پریشر نوٹ کیا، پھر نرس کو چند ہدایت دی۔ اسی دوران یاسر مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہی وہ ہنا ہے جسے کبھی بولنے سے پہلے اجازت لینی پڑتی تھی۔ پچھلی رپورٹس؟ ہنا نے نظریں اٹھائے بغیر ہاتھ آگے بڑھایا۔ یاسر جیسے خواب سے جاگا، اس نے جلدی سے فائل اس کے ہاتھ میں دے دی۔ ان کی انگلیاں ایک لمحے کے لیے ایک دوسرے سے ٹچ ہوئی تھیں۔ یاسر کے وجود میں جیسے بجلی سی دوڑ گئی، مگر ہنا نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا تھا۔ وہ خاموشی سے رپورٹس دیکھتی رہی۔ چند لمحوں بعد اس نے بی جان کی طرف دیکھا۔ فکر کی کوئی بات نہیں، دوائیاں تبدیل کرنی ہوں گی اور کچھ مزید ٹیسٹ کروانے ہوں گے۔ پھر اس نے پہلی بار براہ راست یاسر کی طرف دیکھا۔ مریض کا خاص خیال رکھیے گا مسٹر شاہ۔ یہ الفاظ یاسر کے دل میں تیر کی طرح اترے تھے۔ ہنا میں، یاسر کے ہونٹ ہلے، لیکن اس سے پہلے وہ ایک لفظ بھی کہہ پاتا، ہنا نے نرس کی طرف رخ کیا۔
نیکسٹ اپائنٹمنٹ 2 ہفتے بعد رکھ دیجیے۔ یہ واضح اشارہ تھا کہ ملاقات ختم ہو چکی ہے۔ یاسر نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ کیا 7 سالوں میں اس نے واقعی اسے اپنی زندگی سے اس قدر نکال دیا تھا؟ اسی لمحے دروازے کے باہر سے ایک ننھی سی آواز گونجی، مما۔ ہنا کے چہرے پر پہلی بار ایک حقیقی مسکراہٹ ابھری تھی۔ وہ فوراً مڑی۔ 6 سال کا ایک خوبصورت لڑکا دوڑتا ہوا اندر آیا اور سیدھا ہنا سے لپٹ گیا۔ ماما، میں نے ڈرائنگ مکمل کر لی ہے۔ ہنا جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے مسکرائی۔ شاباش میری جان۔ یاسر کی نظر اس بچے پر جم گئی۔ گہری بھوری آنکھیں، تیز نقوش، چلنے کا انداز اور ماتھے پر گرتے ہوئے بال، یہ منظر بالکل اس کے بچپن کے جیسا تھا۔ ماما، یہ انکل کون ہے؟ بچے نے تجسس سے یاسر کو دیکھا، پھر معصومیت سے پوچھا، یہ میرے ایک مریض کے ساتھ آئے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ بچے کو ساتھ لیے کمرے کے اندر موجود اپنے پرائیویٹ آفس کی طرف بڑھ گئی۔ یاسر کافی دیر تک بند دروازے کو دیکھتا رہ گیا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے 7 سال پہلے جو دروازہ ہنا پر اس نے بند کیا تھا، آج ویسے ہی اس پر بند کیا گیا تھا۔ بیٹا، بی جان کی آواز نے اسے منتشر خیالات کو سمیٹا۔ چلیں۔ یاسر نے اس بات میں سر ہلایا اور خاموشی سے وہیل چیئر باہر کی طرف موڑ دی۔ پارکنگ کی طرف جاتے ہوئے بی جان نے اسے دیکھا۔ ہنا بہت بدل گئی ہے۔ پھر دھیرے سے کہا۔ یاسر کے قدم ایک لمحے کو روکے مگر اس نے جواب نہیں دیا۔ پہچانا اس نے تمہیں؟ بی جان نے اگلا سوال کیا۔ جی، یاسر نے دھیرے سے کہا۔ پھر اس نے جواب کیوں اور اس نے بات کیوں نہیں کی؟ اس سوال کا جواب یاسر کے پاس تھا بھی اور نہیں بھی۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا، بی جان کو آرس سے بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ دوسری طرف ہنا اپنے کیبن میں داخل ہوئی تو اس کے قدم غیر محسوس انداز میں سست پڑ گئے۔ اس نے دروازہ اندر سے بند کیا، سفید کوٹ اتار کر کرسی کی پشت پر رکھا اور چند لمحوں کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ ماضی کی ہر ایک بات اسے یاد آ رہی تھی۔ ماما، حیدر کی آواز پر اس نے فوراً خود کو سنبھالا تھا۔ جی میرے شہزادے۔ حیدر جلدی سے اپنی ڈرائنگ شیٹ اس کے سامنے لے آیا تھا۔ دیکھیں میں نے آپ کو بنایا ہے۔ ہنا کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی تھی۔ کاغذ پر ایک چھوٹا سا گھر بنا تھا جس کے سامنے ایک عورت اور ایک بچہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے کھڑے تھے۔ عورت کے سر پر ڈاکٹر کی ٹوپی بنی ہوئی تھی۔ اور یہ؟ ہنا نے خالی جگہ کی طرف اشارہ کیا۔ یہاں ایک اور شخص بنانا تھا۔ حیدر نے معصومیت سے کہا۔ پھر نہیں بنایا؟ ہنا نے سوال کیا۔ بس ایسے ہی چھوڑ دیا۔ یہ تصویر میں سب لوگوں کا ہونا ضروری نہیں ہوتا حیدر۔ بچے نے معصومیت سے سر ہلا دیا جیسے وہ اس جملے کا مطلب سمجھ چکا تھا۔ اسی لمحے اس کے میز پر رکھا فون بجا تھا۔ ہنا نے فون اٹھایا۔ ڈاکٹر، مسٹر یاسر شاہ باہر کھڑے، وہ کہتے ہیں اگر ممکن ہو تو صرف 2 منٹ بات کرنا چاہتے ہیں۔ ریسیپشنسٹ کی آواز سنائی دی۔ ہنا کی نظر ایک لمحے کے لیے دروازے پر جمی۔ انہیں بتا دے میرا دوسرا پیشنٹ دیکھ رہی ہوں میں۔ اس نے بہت آہستگی سے جواب دیا مگر اس سے پہلے وہ کچھ کہتی یاسر خود ہی اندر آیا تھا۔ ہنا بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ اسے یاسر سے اس رویے کی توقع نہیں تھی۔ مجھے اس رات کے بارے میں سب یاد ہے ہنا، مگر میں مجبور تھا، میری بات کو سمجھو، یاسر نے اندر آتے ہی کہا تھا۔ ہنا نے بے یقینی سے پہلے اسے اور پھر حیدر کو دیکھا جو اس سے ڈر کر ہنا سے لپک چکا تھا۔ دیکھیں مسٹر یاسر شاہ، جائیں یہاں سے۔ ہنا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ یاسر بے اختیار پگھلا تھا اور پھر اسے ایک نظر دیکھتے آفس سے نکل گیا تھا۔ بس کر دو اور اپنا حال درست کرو، میں کتنے دنوں تک اس کمپنی کو دیکھوں گا؟ سلیمان شاہ نے ناشتہ ٹیبل پر یاسر سے کہا تھا۔ یاسر کچھ پل خاموش رہا۔ اسے صبح صبح اپنا موڈ خراب نہیں کرنا۔ تم سے کہہ رہا ہوں میں، خاموش ہو کر کیا ثابت کر رہے ہو کہ میں پاگل ہوں جو بس بولتا رہتا ہے؟ سلیمان شاہ نے غصے سے پوچھا تھا۔ بابا، میری جو ذمہ داری ہے میں اسے سنبھال رہا ہوں، صرف کمپنی ہی نہیں گاؤں کی سرداری بھی دیکھتا ہوں۔ کیوں بھول جاتے ہیں آپ یہ بات؟ یاسر نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ اس کی آواز میں غصہ واضح تھا۔ جانتا ہوں میں، اور کوئی پہاڑ نہیں ٹوٹ جائے گا اگر کمپنی کو مکمل طور پر سنبھال لوگے تو۔ آخر تمہاری کمپنی ہے یہ۔ یاسر نے ناگواری سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ مجھے آپ سے نفرت ہے اور میں کبھی بھی آپ کے حکم کو نہیں مانوں گا۔ یاسر نے صاف گوئی سے اپنا فیصلہ سنایا اور پھر وہاں سے باہر نکل آیا۔ بی جان دیکھ رہی ہیں آپ اسے کس طرح بات کرتا ہے یہ مجھ سے اب؟ سلیمان شاہ نے برابر میں بیٹھی بی جان سے شکایت کی تھی جو خاموشی سے ان دونوں کی بحث سن رہی تھی۔ اس سے کل ہنا ملی تھی۔ بی جان کی بات پر سلیمان شاہ کے ہاتھ تھمے۔ کیا آپ نے ہنا کہا؟ سلیمان شاہ نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں، وہ میری ڈاکٹر ہے، شہر کی سب سے بڑی ڈاکٹر، بی جان نے ستائشی انداز میں بتا رہی تھی۔ اچھا، تو ان دونوں کے درمیان گفتگو ہوئی؟ سلیمان شاہ نے تجسس سے پوچھا۔ گفتگو نہیں ہوئی کوئی بھی، ہنا نے اسے مکمل اگنور کر دیا تھا، بی جان نے اداسی سے بتایا تھا۔ سلیمان شاہ نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا تھا۔ یاسر اپنے کمرے میں آ کر ساری چیز زمین پر پھینکتا چکا تھا۔ کمرے کی حالت ابتر تھی اور بیڈ پر بیٹھا یاسر اپنے کیے گئے ہر فیصلے پر پچھتا رہا تھا۔ ماما، میرا بیگ کہاں ہے؟ حیدر نے کمرے سے نکلتے پوچھا تھا۔
بیٹا وہ آپ کے روم میں رکھا ہے، جلدی جلدی ہاتھ چلاتے اس نے کہا تھا۔ وہ دونوں کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ ماما ہم شہر میں صحیح تھے، یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ حیدر کمرے سے بیگ لاتے منہ بناتے کہہ رہا تھا۔ کیونکہ آپ کی ماما کا ٹرانسفر ادھر کر دیا گیا اور پھر گاؤں کی تازہ ہوا رہنے میں مزہ بھی آتا ہے۔ ناشتہ سرو کر کے اس نے پیار سے کہا، اچھا مجھے اسکول کون چھوڑے گا؟ حیدر کو دوسری فکر لاگو ہوئی، آپ کی منہا خالہ۔ منہا گھر میں آتے مسکراتے ہی بولی، پھر پہلے ہنا کی گلی لگی اور پھر پیار سے حیدر کے ماتھے پر کس کی۔ تھینک یو، حیدر نے ناشتے سے انصاف کرتے ہوئے کہا۔ تھینک یو سو مچ منہا، اتنے کم وقت میں میری اتنی مدد کرنے کے لیے۔ ہنا نے اس کے لیے ناشتہ نکالا تھا۔ ارے اس میں تھینک یو کی کیا بات ہے، اور ویسے بھی میری منگیتر کا دوست گاؤں کا سردار ہے، سب کچھ اس نے خود ہی کر دیا تھا۔ منہا نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا چلو اب ناشتہ کرو پھر نکلیں ورنہ دیر ہو جائے گی۔ ہنا نے جلدی سے کہا اور پھر ناشتہ کرنے لگی۔ اچھا ہنا کسی بھی قسم کی ضرورت ہو تو مجھے کال کر دینا۔ منہا نے فکر مندی سے کہا، وہ اس کی سب سے اچھی دوست تھی، دونوں ایک ہی کالج سے گریجویٹ ہوئے تھے۔ ہاں یار بس آج تم حیدر کو اسکول چھوڑ دو اور پھر شام کو میرے ساتھ کار خریدنے چل لینا۔ ہنا نے مصروف انداز میں کہا، کیا ہم گاڑی لے رہے ہیں؟ حیدر نے چہکتے ہوئے پوچھا، جی ہاں میرے شہزادے۔ ہنا نے اس کا ماتھا چوما۔ چلو اب چلیں، منہا نے ہاتھ صاف کرتے اٹھتے کہا تھا۔ حیدر اللہ حافظ کہتا باہر نکل گیا تھا۔ منہا میرا آرڈر لیٹر کہاں ہے؟ جاتے جاتے ہنا نے ہانک لگائی، وہ تمہیں آفس میں مل جائے گا۔ منہا نے باہر سے آواز لگائی تھی۔ ہنا مسکرائی۔ ہنا آفس میں آ گئی تھی، سب کچھ بہت اچھا تھا، خوبصورتی سے سجا فرنیچر، اس کی پسند کے سرخ گلاب اور ایک نفاست سے بنی پینٹنگ، سب کچھ اس کے حساب سے تھا۔ میم آپ سے ملنے کوئی آیا ہے، ہنا کو ریسیپشنسٹ نے کہا تو اسے منہا کی بات یاد آئی۔ آفس آرڈر کی، ہائی نے بھیج دیں اندر، ہنا نے مسکرا کر کہا اور تبھی شان سے وہ اندر آیا تھا۔ یاسر شاہ آج پھر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کیا آپ کو آفس آرڈر؟ بے دہانی میں یاسر نے کہا، مگر جیسے اس کی نظریں ملی تھی وہ مبہوت ہوا تھا۔ ہنا بے اختیار اس کے منہ سے نکلا تھا، تھینک یو۔ آفس آرڈر تھامتے اس نے کہا تھا، مجھے کام ہے، میں ہنا کہہ کر جانے لگی تھی مگر یاسر نے اسے بازو سے تھامتے روکا تھا۔ مجھے اس رات کا سب کچھ یاد ہے مگر میں مجبور تھا ہنا، میں اس وقت تمہیں قبول نہیں کر سکتا تھا۔ یاسر نے ایک ہی سانس میں ساری بات کہہ دی تھی، مگر میں مجبور نہیں ہوں یاسر شاہ، میں تب بھی نہیں تھی اب بھی نہیں ہوں۔ ہنا نے سختی سے اپنا بازو چھڑاتے کہا تھا، ہنا میں تمہیں اور اپنے بیٹے کو قبول کرنا چاہتا ہوں۔ میں یاسر کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ میرا بیٹا حیدر میرا بیٹا ہے، اسے میں نے پالا ہے اور مجھے قبول کرنے والے آپ ہوتے کون ہیں؟ میں ہنا خود آپ کو قبول نہیں کرتی۔ اپنی بات کہہ کر وہ باہر کی طرف جانے لگی مگر اس کے قدم زنجیر ہو گئے تھے۔ تبھی اپنے نام کے ساتھ میرا نام لگایا جا رہا ہے، یاسر نے سنجیدگی سے کہا اور پھر خود ہی آفس سے نکل گیا۔ ہنا نے فون سے اپنا فون نکالا اور منہا کو کال ملائی۔ منہا کیا تمہارا منگیتر یاسر شاہ ہے؟ وہ پوچھ بیٹھی تھی، اسے اس سب کی کوئی غرض نہیں تھا مگر دل میں ایک بے چینی سی تھی۔ نہیں، منہا نے جواب دیا۔ کیا تمہارے پاس یاسر آیا تھا؟ منہا نے چہکتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں، ہنا نے جواب دیا جبکہ اس کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ ویسے پتہ ہے وہ سنگل ہے، اچھا ہے یہ بھی۔ منہا نے اسے تنگ کیا تھا اور ابھی منہا اپنی بات کہہ پاتی ہنا کی آواز گونجی، بالکل بھی بکواس مت کرنا، کہہ کر وہ فون بند کر چکی تھی۔ شام کا وقت تھا، لان میں تینوں سکون سے بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ تم خود گئے تھے اسے لیٹر دینے؟ منہا کب سے یاسر کو تنگ کیے جا رہی تھی۔ ہاں بھائی میں خود گیا تھا، یاسر نے زج ہوتے کہا۔ اسے بار بار اس طرح منہا کا کہنا عجیب لگ رہا تھا۔ اور یہ بار بار مجھے تنگ نہ کرو ورنہ میں آئندہ تمہاری مدد نہیں کروں گا، یاسر نے حسبی انداز میں کہا تھا۔ کم سے کم ہولیا تو اچھا کرتے، بیچاری ڈر گئی ہوگی تمہیں دیکھ کر۔ منہا نے دوسرا تبصرہ کیا تھا، براق اپنی منگیتر کو سمجھا لو، گاؤں کے سردار سے کس طرح بات کر رہی ہے۔ منہا کو جواب دینے کے بجائے وہ براق کی مدد لے کے لبکا تھا۔ منہا محفوظ ہوئی تھی۔ ویسے پتہ ہے میری دوست کئی سال پہلے اس گاؤں میں بنی ہو کر آئی تھی اور اس کے ساتھ بہت برا ہوا تھا۔ منہا نے اداسی سے کہا، کیا ہوا تھا اس کے ساتھ؟ براق نے پوچھا۔ اس گدھے آدمی نے اسے سب کے سامنے طلاق دے دی تھی۔ منہا نے تلخی سے کہا، اس نے طلاق نہیں دی تھی، وہ پہلے بھاگ گئی تھی، یاسر نے اسے درست کیا تھا۔ تمہیں کیسے پتا؟ منہا نے حیرانی سے پوچھا تھا۔ کیونکہ وہ گدھا آدمی میں ہی ہوں، منہا کو دیکھتے یاسر نے منہ بناتے کہا تھا۔ اوہ یاسر شاہ، میں نے پہلے کیوں نہیں سوچا؟ منہا کو اپنی کم عقلی پر افسوس ہوا تھا، اس لیے اس نے مجھ سے پوچھا تھا۔ اب آئی بات سمجھ میں، منہا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا پوچھا تھا؟ کون سی بات سمجھ آ گئی اب تمہیں؟ براق نے حیرانی سے پوچھا تھا، کیونکہ اسے اپنی منگیتر کے شیطانی دماغ کا معلوم تھا۔ یاسر کیوں ہوا اگر وہ تم سے ابھی بھی محبت کرتی ہو؟ منہا نے تھوڑی تلے ہاتھ رکھتے ستائشی انداز میں پوچھا تھا۔ بابا تو پہلے بھی نہیں تھی منہا، اور اب تو اسے نفرت ہی ہے مجھ سے۔
یاسر نے تھکے ہارے انداز میں کہا تھا۔ اگر اسے تم سے نفرت ہوتی تو وہ آج اپنے نام کے ساتھ مسز یاسر شاہ نہ لگاتی، وہ حیدر کو اتنی محبت سے نہ پالتی۔ منہا نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا، مگر یاسر کی بات ہونے سے پہلے منہا کا فون بجا تھا۔ ہنا اسے کال کر رہی تھی۔ ہاں میں آتی ہوں، منہا نے کہہ کر فون بند کر دیا اور جانے کے لیے کھڑی ہوئی تھی۔ اور یاسر، یہ بچوں کی طرح میرے منگیتر کو شکایت نہیں کروا کرو، میں اس کی منگیتر ہونے سے پہلے تمہاری بہن ہوں، منہا نے کہا اور نکل گئی۔ ایک تو اس لڑکی کی باتیں کسی تیر کی طرح ہوتی ہیں، اللہ تمہیں اپنے امان میں رکھے، منہا کے جاتے ہی یاسر نے کہا تھا۔ مما، یہ ناجائز بچہ کیا ہوتا ہے؟ حیدر بیک سیٹ پر بیٹھا تھا، جبکہ ہنا فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی اور منہا ڈرائیو کر رہی تھی۔ کیوں پوچھ رہے ہو آپ یہ؟ ہنا نے ناسمجھی سے پوچھا۔ وہ سب اسکول میں بابا کا نام سن کر کہے تھے کہ میں ناجائز ہوں۔ حیدر کی بات سن کر ہنا اور منہا کے پیروں تلے سے زمین نکلی تھی۔ حیدر، میرے بچے، آئندہ ایسی باتوں کے بارے میں آپ نہیں سنیں گے، آپ بس اپنی ماما کے بیٹے ہیں۔ ہنا فوراً جذباتی ہوئی تھی۔ اوکے ماما، حیدر نے مسکرا کر کہا اور پھر اپنے آئی پیڈ میں لگ گیا تھا۔ تم کیسے سنبھالو گے سب؟ منہا نے فکر مندی سے پوچھا۔ سنبھال لوں گی، ہنا نے خود کو حوصلہ دیا تھا۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھی مریضوں کی فائل چیک کری تھی جب نرس نے اسے اس کی دوسری اپائنٹمنٹ کے بارے میں بتایا تھا۔ ہاں بھیج دیں آپ اندر، ہنا نے مسکرا کر جواب دیا۔ تبھی یاسر بی جان کو لیے اندر آیا تھا۔ ارے بی جان، آپ کی اپائنٹمنٹ دوسرے ہسپتال میں تھی نا؟ ہنا نے انہیں دیکھ کر مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ بیٹا، مجھے تم سے علاج کروانا ہے، کسی اور سے نہیں۔ ہنا کو دیکھ کر انہوں نے بہت سی دعائیں دی تھی۔ یاسر کی نظریں ہنوز اسی پر تھیں۔ وہ آج بدلا بدلا لگ رہا تھا، شیپ بھی مکمل بنی ہوئی تھی، کالے لباس میں ملبوس، الٹے ہاتھ میں گھڑی پہنے وہ آج واقعی سردار لگ رہا تھا۔ بی جان کی طبیعت کل رات کو اچانک خراب ہو گئی تھی۔ یاسر اسے ساری تفصیل بتا رہا تھا۔ اچھا، آپ میڈیسن لے رہی ہیں ٹائم پر یا نہیں؟ ہنا نے فکر مندی سے دیکھا۔ بی جان کا آپریشن ہوگا، ان کا ایک وال ٹھیک طرح کام نہیں کر رہا ہے، ہنا نے سنجیدگی سے یاسر کو دیکھتے بتایا تھا۔ اور اس آپریشن کے بعد وہ ٹھیک ہو جائیں گی؟ یاسر نے فکر مندی سے پوچھا۔ جی، آپریشن کے بعد ہی بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، ہنا نے رپورٹ سے اسے تھماتے کہا۔ ہنا بیٹا، مجھے اپنے پوتے سے ملنا ہے، ایک دم بی جان نے فرمائش کی تھی۔ ہنا نے بے ساختہ یاسر کو دیکھا تھا۔ بی جان، وہ ابھی تو اسکول گیا ہے، ہنا نے جواب دیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہتی۔ جانتی ہوں، مگر کبھی گھر تو اسے لا سکتی ہوں نا مجھ سے ملوانے کے لیے؟ بی جان نے فرمائش کی تھی۔ معذرت چاہتی ہوں بی جان، مگر نہ میں اور نہ میرا بیٹا اس گھر میں آئے گا، اور نہ اس لیے آپ یہ فرمائش نہ کریں تو بہتر ہے، مجھے دوسرے مریض بھی دیکھنے ہیں۔ بی جان کو دیکھتے اس نے سنجیدگی سے کہا تھا، جب 7 سال پہلے اس کا لحاظ نہیں کیا گیا تھا، استاد کا نہیں دیا تھا، تو وہ کیوں آج اس سب کا ساتھ دیتی؟ یاسر خاموش رہا تھا۔ یہ کیا کر دیا تم نے؟ براق نے حیرت سے منہا کی طرف دیکھا تھا۔ وہی جو تمہیں اپنے دوست کے لیے کئی سال پہلے کر دینا چاہیے تھا، منہا نے سختی سے کہا۔ تم نے اس کے بابا کو کیوں بھڑکایا؟ براق نے سکندر کو جرگے میں جاتے دیکھے کہا تھا۔ جو اپنی بیٹی کو ونی میں دے سکتا ہے تو اس کو انصاف بھی دلوا ہی دے گا، منہا نے نفرت سے کہا تھا۔ اسے بس ہنا کی فکر تھی، باقی چیزوں سے اسے کوئی غرض نہیں تھا۔ تم نے انہیں پیسے دے دیے؟ براق نے اسے ڈپٹا تھا۔ ہاں، تو اس دنیا میں کچھ بھی مفت نہیں ملتا، منہا نے جلدی سے اسے جواب دیا تھا۔ جب یاسر کو پتہ چلا نا کہ تم یہ کام کر رہی ہو، تمہاری ٹانگیں توڑ دے گا وہ، براق نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اسے دھمکی دی تھی۔ تم بچا لینا نا، اب کیا بغیر ٹانگوں کی بیوی رکھو گے؟ منہا نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں، میں تمہیں ہر حال میں قبول کر لوں گا، براق نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتے کہا۔ منہا کچھ پل بالکل ساکت سی ہو گئی تھی، پھر دھیرے سے مسکرائی تھی۔ سلیمان شاہ جب سے جرگے سے آئے تھے، سارے گھر کو سر پر اٹھا لیا تھا۔ اتنی مشکل سے میں نے اس لڑکی کو اس حویلی سے نکالا تھا، مگر اس کا باپ اب اسے واپس اس گھر میں لانا چاہتا ہے، سلیمان شاہ چلائے تھے۔ کیا ہو گیا انہیں؟ کمرے میں آتے یاسر نے ملازم سے پوچھا تھا۔ وہ صاحب جی، سکندر شاہ نے جرگے میں فیصلہ کروایا کہ وہ ہنا بیوی کو واپس حویلی بلوائیں، ملازم نے یاسر کو دیکھتے بتایا۔ کیا مطلب؟ یاسر کو سمجھ نہیں آیا تھا۔ مطلب یہ کہ ہنا تمہاری اب بھی قانونی طور پر بیوی ہے، اور حیدر تمہارا بیٹا، تمہیں اس سے دور جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، منہا نے مسکراتے ہوئے بتایا تھا۔ تم دونوں نے کیا کانڈ کیا ہے؟ یاسر نے فکر مندی سے پوچھا۔ کچھ نہیں کہا تھا، نہ کچھ کروں گی میں، منہا مسکرائی تھی۔ منہا، تم کیا بیوقوفی کر رہی ہو؟ یاسر نے سوال کیا۔ مرد بنو اور اپنی بیوی کے لیے لڑو، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، مگر اگر وہ اس غلطی کو دہرائے تو اس میں فالٹ اس کا ہوتا ہے، منہا نے کہا اور آگے بڑھ گئی۔ اس کا کام ہو گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا حیدر، آپ کو کس چیز کی کمی ہے؟ اتنے گندے مارکس؟ ہنا اس وقت حیدر کا منتھلی ٹیسٹ کا رزلٹ دیکھ رہی تھی۔
ماما میں کنفیوز ہو گیا ہوں، روز مجھے پرانا کام بھی کرنا ہوتا ہے، آگے کا بھی پڑھنا ہوتا ہے۔ حیدر نے منہ بناتے کہا، اور اگر آپ حیدر شاہ ہیں، یہ سب آپ کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہونا چاہیے۔ ہنا اسے سمجھانے لگی، اور یہ بہانہ نہ بنائیں، آپ اگر وقت پر کام کریں گے تو سب کچھ ہو جائے گا۔ ہنا نے اس کا ماتھا چومتے کہا تھا، میں وعدہ کرتا ہوں ماما، آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ حیدر نے مسکراتے ہوئے کہا، گڈ بوائے۔ ہنا نے مسکرا کر کہا، تبھی دروازے پر کسی نے دستک دی تھی۔ ہنا اٹھ کر دروازے تک آئی۔ جی کیا کام ہے آپ کو؟ ہنا نے سامنے کھڑے 4 مردوں کو دیکھتے پوچھا تھا۔ سردار صاحب نے آپ کو شاہ حویلی میں لانے کا حکم دیا ہے، ایک آدمی نے جواب دیا۔ آپ اپنے سردار صاحب کو جا کر کہیں کہ میں نہیں آؤں گی۔ ہنا نے سختی سے کہا، دیکھیں ہمیں مجبور نہ کریں ورنہ۔ آدمی نے اندر آتے کہا، اور پھر وہ دونوں زبردستی حویلی لائے گئے تھے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے یاسر؟ ہنا جیسے حویلی لائی گئی تھی اس کی نظریں سیدھا یاسر پر گئی تھی۔ میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، یاسر نے سنجیدگی سے کہا۔ اسے منہا کا دیا گیا تانا اب بھی یاد تھا، دیکھیں میں اور حیدر یہاں ہرگز نہیں رہ سکتے۔ ہنا نے چلاتے ہوئے کہا تھا، بھولو مت تم میری بیوی ہو اور حیدر میرا ہی بیٹا ہے، گاؤں والوں کو منہ دکھانا ہے مجھے، اس لیے عزت سے تم اس حویلی میں ہی رہو گی، اور یہ میرا نہیں تمہارے باپ اور جرکی کا فیصلہ ہے، مجھے طلاق چاہیے۔ یکدم ہی ہنا نے کہا تھا، میں جب آپ کی بیوی ہوں ہی نہیں اور رہوں گی نہیں تو کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ اس نے جلدی سے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا تھا، میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ یاسر نے اپنی بات پر زور دیتے، ملازمہ انہیں کمرہ دکھا دیں۔ یاسر نے اپنے پیچھے کھڑی ملازمہ کا حکم دیا تھا۔ رات کا اندھیرا سارے میں پھیل چکا تھا اور تینوں آج کی کارروائی کو ڈسکس کر رہے تھے۔ وہ جب سے آئی کمرے سے نہیں نکلی۔ منہا نے فکر مندی سے کہا، تمہاری دوست ہے، تم جا کر دیکھو نا اسے۔ براق نے مشورہ دیا، تم کیا کر رہی ہو؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ یاسر نے منہا کو دیکھتے کہا تھا، منہا شاہ ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتے۔ منہا نے اتراتے ہوئے دیکھا، دیکھو یار اس طرح وہ مجھ سے نفرت کرنے لگے گی۔ یاسر کسی بچوں کی طرح کہہ رہا تھا، یاسر اس آدمی کو گاؤں کا سردار کس نے بنایا؟ منہا نے اسے چھوتے کہا۔ براق بھی اس کی بات پر ہنسا تھا، بکواس بند کرو دونوں اپنی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سنا تم نے؟ یاسر نے سد موئے سے کہا، یہی بس یہی چیز تو چاہیے ہمیں۔ براق نے بھی منہا کا ساتھ دیا تھا۔ اگر وہ مجھ سے دور ہو گئی؟ ڈرتے ہوئے یاسر نے پوچھا۔ یار حد کرتے ہو گاؤں کے سردار ہو کر۔ ابھی براق اپنی بات مکمل کرتا وہ کہہ اٹھا، ہاں میں ڈرتا ہوں، میں کئی سال پہلے بھی ڈرا ہوا تھا اور آج بھی ڈرا ہوا ہوں، اس وقت بھی کسی اپنے کی جان کی وجہ سے چپ تھا اور آج بھی اپنی وجہ سے چپ ہوں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں میں کمزور ہوں۔ یاسر کو برا لگا تھا، وہ اپنے باپ کی کٹ پتلی بن کر رہ گیا تھا۔ ہمیں تم پر یقین ہے، کل تمہیں حیدر کی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں جانا ہے، منہا نے اسے بتایا۔ براق بھی چونکا تھا، کہیں اب اس کے پیچھے بھی تمہارا ہاتھ تو نہیں؟ براق نے سوال کیا۔ تم دونوں بس آم کھاؤ، گٹلیاں مت گنو، منہا نے کندھے اچکاتے کہا تھا۔ کیا مطلب؟ میں اس کی ماں ہوں، میرا آنا کافی ہے۔ اسے اسکول سے کال آئی تھی جو اسے پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کے لیے بلا رہے تھے اور ساتھ حیدر کے والد کو بھی بلانے کا کہا گیا تھا۔ میم یہ ہماری فارمیلٹی ہے، ہم ہر ماہ بچوں کی پروگریس ان کے والدین کے ساتھ ان کی کارکردگی ڈسکس کرتے ہیں۔ مقابل نے سختی سے کہا اور اوکے کہتی فون بند کر گئی تھی۔ سنیں، ناشتہ کر کے وہ لان میں آئی تھی، حیدر اس کے ساتھ تھا۔ یاسر اس کی آواز سنتے ہی فوراً پلٹا تھا۔ جی؟ یاسر نے اس کو دیکھتے پوچھا تھا۔ حیدر کی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہے، ہمیں بلایا تو آپ چلیں گے؟ ہنا نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں اگر حیدر کہے گا تو میں ضرور چلوں گا، یاسر نے حیدر کو دیکھتے کہا اور پھر گھٹنوں کے بل بیٹھا اور اس کا ماتھا چوما۔ آپ چلیں گے؟ حیدر نے مسکراتے پوچھا۔ ہاں اگر میرا بیٹا کہے گا تو میں ضرور چلوں گا، یاسر نے اس کا ہاتھ تھامتے کہا اور پھر وہ دونوں ساتھ حویلی سے نکل رہے تھے۔ ہنا ان کے پیچھے تھی۔ دیکھیے مسٹر شاہ، حیدر پڑھنے میں بہت اچھا ہے مگر وہ آج کل بہت زیادہ ڈسٹرب ہے، آج کل تو اس سے کچھ یاد ہی نہیں رہتا، اگر کہیں بیٹھتا ہے تو وہیں بیٹھا رہتا ہے، آپ دونوں اس کے والدین، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مگر حیدر گھر میں تو ایکٹیو رہتا ہے، اور تو ہنا کی بات ٹیچر نے کاٹ دی تھی، وہ بچہ ہے اور آپ کے معاملے میں پوزیسو ہے، ہم اس سے اس بارے میں بات کر چکے ہیں اور آپ کی اسٹرگل کے بعد وہ بالکل بھی آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا، بہتر ہے آپ دونوں اپنے معاملات کو سلجھائیں ورنہ اس کا گہرا اثر سیدھا حیدر کے دماغ پر جائے گا۔ ٹیچر نے اپنی بات کی اور پھر میٹنگ ختم کر کے وہ جا چکی تھی۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، ہنا نے فوراً سارا الزام اس پر ڈالا تھا۔ تم گرگٹ کی طرح رنگ بدلتی ہو قسم سے، یاسر نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ ہاں اور آپ خود کون ہیں؟ ہنا نے منہ بناتے پوچھا۔ تمہارا شوہر، یاسر نے مسکرا کر جواب دیا۔ ہنا خاموش ہو گئی تھی۔ ہاں پتہ نہیں کہاں سے مل گئے ہیں آپ مجھے، ہنا نے اپنا بیگ اٹھاتے کہا اور باہر نکل گئی۔ یاسر بھی اس کے پیچھے گیا تھا۔ میں شام کو حیدر کو شکار پر لے جانا چاہتا ہوں، یاسر نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ آپ کا بیٹا، آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں،
हिना ने संजीदगी से कहा, मगर हैदर को बंदूकों से डर लगता है। हिना ने बताया, तुमने मेरे शेर बेटे को बुज़दिल बना दिया। यासिर को सदमा सा लगा था। वो मेरा शेर बेटा ही है और बंदूकों से नफरत है मुझे। हिना ने कहा और रिक्शा रखवा कर बैठ गई थी। तुम मेरे करीब से हैदर की वजह से आ सकती हो, तो ये था मिनाहा का प्लान। यासिर ने मुस्कुराते हुए सोचा, बहुत खूब। शाम ढलने को थी। सूरज अभी सुनहरी किरणें दूर पहाड़ों के पीछे समेट रहा था, जबकि गांव के खेतों पर हल्की हल्की ठंडी हवाएं चल रही थी। हवेली की अस्तबल के सामने यासिर शाह घोड़ी की ज़ेन कस रहा था, जैसे किसी का इंतज़ार हो। बाबा, हैदर की आवाज़ पर वो पलटा था। हैदर छोटे छोटे कदम उठाता उसकी तरफ आ रहा था। आज पहली बार उसने बाबा कहा था। आ गए मेरे शेर। यासिर ने मुस्कुराते हुए उसके बाल बिखेरे। हैदर ने सर हिलाया, मगर जैसे ही उसकी नज़र यासिर के हाथ में पकड़ी बंदूक पर पड़ी, उसके चेहरे की मुस्कुराहट मान पड़ गई। वो कदम पीछे हटाता। यासिर को फ़ौरन हिना की बात याद आई थी। डर लग रहा है? यासिर ने फिक्रमंदी से पूछा। हैदर ने इस बात पे सर हिलाया। मामा कहती है बंदूकें बुरी होती हैं, ये लोगों को मार देती हैं। यासिर ने चंद लम्हे खामोश रहा, फिर उसने बंदूक को देखा और बिना कुछ कहे उसे मुलाजिम के थमा दिया। आज शिकार कैंसिल, यासिर ने मुस्कुराकर कहा। हैदर ने हैरत से उसे देखा था। क्यों? हैदर ने मासूमियत से पूछा और यासिर ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ लिया था। क्योंकि मेरे बेटे की मुस्कुराहट किसी भी शिकार से ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम सिर्फ घूमने जाएंगे। यासिर की बात पर हैदर चमक उठी थी। सच? हैदर की आंखें चमक उठी थी। बिल्कुल सच। कुछ देर बाद वो दोनों घोड़े पर सवार गांव के बाहर सरसब्ज मैदानों की तरफ जा रहे थे। हवा हैदर के बाल उड़ा रही थी और वो खुशी से कभी दाएं देखता तो कभी बाएं। बाबा, वो देखिए मोर। वो जोश से उंगली उठाकर बोला। यासिर बेइख्तियार हंस पड़ा। हाँ, और अगर किस्मत अच्छी हुई तो हिरन भी देखने को मिल जाएगी, यासिर ने खुशी से कहा। मगर हम उसे मारेंगे तो नहीं ना? हैदर ने सवाल किया। यासिर ने उसकी मासूम आंखों में देखा और धीरे से कहा, नहीं, हर ताकतवर इंसान का काम मारना नहीं होता, हिफाजत करना भी होता है। यासिर ने उसे समझाते हुए कहा। दरिया के किनारे पहुंचकर दोनों घास पर बैठ गए थे। यासिर ने जेब से चॉकलेट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाई। ये कब लिया आपने? हैदर ने चॉकलेट थामते सताइशी अंदाज से पूछा। सुबह ही सोचा था मेरा बेटा साथ होगा तो इसे दूंगा। हैदर ने मुस्कुराकर चॉकलेट खोली थी। पापा, आप पहले कहाँ थे? चंद लम्हे खामोशी रही, फिर उसने आहिस्ता से पूछा। यह सवाल यासिर के दिल पर किसी तीर की तरह लगा था। मैं बहुत दूर था। मम्मा कहती हैं अच्छे लोग कभी अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जाते। यासिर की आंखें भर आई थीं। तुम्हारी मम्मा बिल्कुल ठीक कहती हैं, यासिर ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। फिर आप अच्छे नहीं? हैदर के सवाल पर वो कुछ बोल ना सका। शायद नहीं था। फिर वो धीरे से बोला, लेकिन अब बनना चाहता हूँ। हैदर ने मासूमियत से उसका चेहरा देखा, फिर अपना नन्हा सा हाथ उसके गाल पर रख दिया। तो फिर बन जाए। यासिर बेइख्तियार हंस दिया। उसकी आंखें नम थी। वापसी के रास्ते पर हैदर मुसलसल बातें करता रहा, कभी स्कूल की, कभी अपनी टीचर की, कभी अपनी पसंदीदा कार्टून की। यासिर हर बात ऐसे सुन रहा था जैसे दुनिया की सबसे अहम गुफ्तगू हो। हवेली पहुंचते पहुंचते हैदर की आवाज़ धीमी पड़ गई थी। चंद ही लम्हों बाद वो यासिर के कंधे पर सर टिकाकर सो गया था। यासिर ने बहुत एहतियात से उसे अपनी बाहों में उठाया था और आहिस्ता आहिस्ता हवेली के अंदर दाखिल हुआ। सीढ़ियों के करीब खड़ी हिना की नज़र जैसी उस मंजर पर पड़ी, उसके कदम वहीं रुक गए। यासिर पूरी एहतियात से सोए हैदर को थामे हुए था, जैसे ज़रा सी भी एहतियाती से भी उसे तकलीफ पहुंच जाएगी। वो सीधा हिना के सामने आकर रुका। दोनों की नज़रें मिली थी। सो गया ये, यासिर ने बहुत आहिस्ता से कहा। रास्ता भर बातें करता रहा, फिर अचानक खामोश हो गया। हिना ने खामोशी से अपने सोए हुए बेटे को देखा, फिर यासिर की तरफ, फिर बगैर कुछ कहे दरवाज़ा खोल दिया। यासिर हैदर को कमरे में ले गया और बहुत नरमी से उसे बिस्तर पर लिटा दिया। जैसे ही वो पलटने लगा, नींद में डूबा हैदर उसकी कलाई पकड़कर बड़बड़ाया। बाबा, आप फिर से चले तो नहीं जाएंगे ना? यासिर के कदम वहीं रुक गए। उसने झुककर अपने बेटे की पेशानी पर बोसा दिया और भारी आवाज़ में सरगोशी की। अब नहीं, इस बार तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। दरवाजे पे खड़ी हिना ने सारी बात सुनी थी। रात का खाना तकरीबन खामोशी में हुआ। बेजान की तबीयत पहले से कुछ बेहतर थी। खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए थे। हिना ने एक नज़र सोते हुए हैदर को देखा और ख़ुद बालकनी में आ गई थी। अपने कमरे के बाहर चांदनी पूरे सहन में फैली हुई थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। आ सकता हूँ? यासिर की आवाज़ सुनाई दी थी। हिना ने कोई जवाब नहीं दिया था। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा आहिस्ता से खुला था। मैं सिर्फ 2 मिनट बात करूँगा। हिना खामोश रही थी। वो अंदर आया, चंद लम्हे खामोश रहा। तुम्हें आज भी लगता है मैंने जानबूझकर वो सब किया था? हिना हंस पड़ी थी।
آپ کو میرے ساتھ طلاق دینے کا کہا گیا تھا جبکہ آپ جانتے تھے کہ وہ آپ کی اولاد ہے۔ یاسر نے نظریں جھکا لی تھی۔ اگر میں کہوں میں نے تمہیں بچانے کے لیے وہ سب کیا تھا؟ ہنا نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ 7 سال بعد ہر مرد کے پاس ایک کہانی ہوتی ہے، ہنا نے سختی سے کہا۔ یہ کہانی نہیں ہے، یہ سچ ہے۔ کافی دیر بعد یاسر نے اپنی جیب سے ایک لفافی نکال کر اسے تھمایا تھا۔ یہ پڑھ لو۔ مجھے ماضی میں کوئی دلچسپی نہیں، ہنا نے سختی سے کہا۔ یہ تمہارے اور باپ کے بیچ کا معاہدہ ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، اور اس سب میں خطرہ تمہاری جان کو تھا، یاسر نے کہا اور خاموش ہو گیا۔ ہنا کے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے۔ اس نے لیٹر کھولا۔ اگر یاسر شاہ نے لڑکی کو قبول کیا تو سکندر شاہ کی باقی اولاد زندہ نہیں بچے گی۔ یہ کس نے لکھوایا تھا؟ اس کی آواز بمشکل نکلی تھی۔ سلیمان شاہ نے، یاسر نے گہرا سانس لیتے کہا، اور میرے بابا نے دستخط کر دیے۔ ہنا نے سر جھٹکتے اسے اٹھایا تھا۔ انہوں نے اپنی باقی اولاد کو بچانے کے لیے کیے، اور میری زندگی؟ یہ سوال ایسا تھا جو اس کا جواب یاسر کے پاس تھا ہی نہیں۔ تمہاری زندگی بچانے کی ہمت نہیں تھی، اور یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ ہنا تلخی سے ہنس پڑی۔ غلطی؟ ہنا تلخی سے ہنسی تھی۔ اسے غلطی کہتے ہو؟ تم نے 7 سال مجھ سے چھین لیے تھے یاسر، میرے بچے سے اس کا باپ چھین لیا۔ مجھے ہر اس شخص کے سامنے جواب دینا پڑا جس نے حیدر کو ناجائز کہا۔ ہر لفظ کے ساتھ اس کی آواز اونچی ہوتی جا رہی تھی۔ اور تم کہتے ہو غلطی؟ میں روز مرتا رہا ہوں ہنا۔ یاسر کی نظریں جھک گئی۔ لیکن زندہ تو رہے نا؟ مرنا تو میں نے سیکھا تھا، ہر رات ہر صبح جب حیدر پوچھتا تھا اس کا باپ کہاں ہے۔ اگر وقت واپس آ جائے تو میں پوری دنیا کے خلاف کھڑا ہو جاؤں گا، مگر تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ بدقسمتی یہی ہے یاسر شاہ، وقت کبھی واپس نہیں آتا۔ ہنا نے اداسی سے کہا۔ مما، تبھی حیدر نیند سے بیدار ہوا تھا۔ کیا وہ میرے بچے؟ ہنا فوراً اس کے پاس آئی تھی۔ کیا وہ میرے بچے؟ ہنا نے فکر مندی سے پوچھا۔ میں بابا کو ڈھونڈتے ہوئے بھاگ رہا تھا، میرا پاؤں پھسل گیا۔ یاسر کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑا تھا۔ کچھ نہیں ہوا میرے شیر، بابا یہیں ہے۔ یاسر اس کے قریب آیا تھا۔ حیدر نے روتے ہوئے اپنی ننھی سی باہیں یاسر کی گردن میں ڈال دی تھیں۔ ہنا خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی، اور پہلی بار اسے محسوس ہوا تھا کہ حیدر کو ایک باپ کا نام نہیں بلکہ اپنا باپ چاہیے تھا۔ وہ حیدر کو سلا رہا تھا، اور کچھ ہی پل بعد وہ سو چکا تھا۔ سو گیا ہے وہ، اب آپ جا سکتے ہیں، ہنا دھیرے سے بولی۔ یاسر نے حیدر کے بالوں میں انگلیاں چلائیں اور دھیمی آواز میں کہا، میں نے 7 سال کھو دیے ہیں، اب ایک لمحہ ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ کھوئے ہوئے سال واپس نہیں آتے۔ یاسر ہنا اس کی طرف دیکھا۔ پتہ ہے، مگر آگے کی زندگی باقی ہے جو سنواری جا سکتی ہے۔ ہنا کچھ بولنے والی تھی کہ اچانک ہی بیجان کی ملازمہ گھبرائی ہوئی اندر آئی تھی۔ صاحب جی، بیجان کی طبیعت پھر خراب ہو گئی ہے۔ وہ دونوں فوراً کمرے سے نکل کر بیجان کی کمرے کی طرف گئے تھے۔ صاحب جی، بیجان کی طبیعت پھر خراب ہو گئی ہے۔ وہ دونوں فوراً کمرے سے نکل کر بیجان کی کمرے کی طرف گئے۔ بیجان اپنے سینے پر ہاتھ رکھے تکلیف سے سانسیں لے رہی تھی۔ ہنا نے ایک نظر ڈالی اور پھر یاسر کو دیکھا۔ یاسر، ایمبولینس کی ضرورت نہیں، گاڑی نکالو، ایک منٹ قیمتی ہے۔ یاسر نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ چند ہی منٹوں گاڑی شہر کی طرف دوڑی تھی۔ پچھلی سیٹ پر ہنا بیجان کو سنبھالے بیٹھی تھی، جب یاسر مسلسل رفتار بڑھا رہا تھا۔ ایک موڑ پر اچانک سامنے تیز رفتار ٹرک آ گیا۔ یاسر! ہنا چیخی۔ یاسر نے پوری قوت سے گاڑی کا ایکسیلیٹر موڑا تھا۔ گاڑی سڑک سے اتر چکی تھی۔ آپ دونوں ٹھیک ہے؟ یاسر نے پیچھے مڑ کر فکر مندی سے پوچھا تھا۔ ہنا نے پہلے بیجان کی نبض چیک کی، پھر مختصر سے جواب دیا، ہم ٹھیک ہے، گاڑی دوبارہ چلاؤ۔ ہم ٹھیک ہے، گاڑی دوبارہ چلاؤ، ہمیں ہسپتال پہنچنا ہے ٹائم پر۔ ہسپتال کے ایمرجنسی گیٹ کے سامنے گاڑی رکتے ہی وارڈ بوائز اسٹریچر لے کر جو دوڑے۔ راستہ دیجیے۔ ہنا نے خود ہی بیجان کی نبض چیک کرتے ہوئے ایمرجنسی میں منتقل کیا۔ اسی لمحے وہ صرف ایک ڈاکٹر تھی۔ یاسر شیشے کے دروازے کے باہر چکر لگا رہا تھا۔ حیدر اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے کھڑا تھا۔ بابا! یاسر نے فوراً جھک کر اسے دیکھا۔ جی میرے شیر۔ یاسر نے فوراً جھک کر اسے دیکھا۔ پر دادی ٹھیک ہو جائیں گی نا؟ یاسر نے اپنے آنسو روکتے ہوئے اسے سینے سے لگایا تھا۔ انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا۔ ہنا ماسک اتارتے باہر آئی تھی۔
اس کے چہرے پر شاید تھکن تھی۔ آپریشن کامیاب رہا ہے، لیکن اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ یاسر نے بے اختیار الحمدللہ کہا۔ اس کی نظریں حنا پر رک گئی تھیں۔ شکریہ، پھر دھیرے سے کہا۔ حنا نے صرف سر ہلایا اور آگے بڑھنے لگی، مگر اچانک ایک سیکیورٹی گارڈ تیزی سے آگے آیا۔ ڈاکٹر صاحبہ، پارکنگ کی CCTV فوٹیج آ گئی ہے۔ حنا رک گئی۔ کیسی فوٹیج؟ گارڈ نے ٹیبلٹ آن کیا۔ ویڈیو میں واضح دکھائی دے رہا تھا کہ شاہ حویلی سے نکلنے کے چند منٹ بعد ایک سیاہ ڈبل کیبن گاڑی مسلسل ان کا پیچھا کری تھی اور موڑ پر اسی گاڑی نے جان بوجھ کر ان کی گاڑی کو ٹکر مارنے کی کوشش کی تھی۔ یہ حادثہ نہیں تھا۔ حنا نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا۔ کسی نے ہمیں مارنے کی کوشش کی ہے، یاسر نے دھیرے سے کہا۔ اس علم یاسر کا فون بجا۔ اسکرین پر ایک نام چمکا، سکندر شاہ۔ السلام علیکم بابا۔ مگر دوسری طرف سے براق کی گھبرائی ہوئی آواز آئی۔ یاسر، فوراً گاؤں آؤ، سلیمان شاہ پر کسی نے قاتلانہ حملہ کیا ہے۔ یاسر کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ سکندر شاہ بھی آئے ہوئے ہیں، براق نے فکر مندی سے کہا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ یاسر، حنا اور حیدر فوراً شاہ حویلی پہنچے۔ پورا گھر پولیس اور گاؤں والوں سے بھرا ہوا تھا۔ بابا کہاں ہیں؟ یاسر نے بے چینی سے پوچھا۔ کمرے میں، براق نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ سلیمان شاہ کے بازو پر گولی چھو کر گزری تھی۔ جان کو خطرہ نہیں تھا، مگر وہ خوف میں تھے۔ کس نے کیا یہ سب؟ یاسر نے سخت لہجے میں پوچھا۔ سلیمان شاہ نے نظریں چرا لی۔ مجھے نہیں معلوم۔ پھر دھیرے سے کہا۔ 7 سال پہلے بھی آپ کی خاموشی نے میری زندگی برباد کی تھی، اور آج بھی آپ خاموش ہیں۔ حنا دروازے پہ کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ یاسر پہلی بار اپنے باپ کے سامنے اس انداز میں کھڑا تھا۔ یہ دشمنی میری پیدا کی ہوئی ہے۔ چند لمحے بعد ان کی آواز ٹوٹ گئی تھی۔ کیا مطلب؟ براق نے پوچھا۔ برسوں پہلے میں نے ایک غریب زمیندار کی زمین ہتھیانے کے لیے اس پر جھوٹا قتل کا الزام لگایا۔ وہ بے گناہ تھا۔ جیل میں اس نے خودکشی کر لی تھی۔ اس کی ایک بیٹی تھی۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ ایک دن شاہ خاندان کو برباد کر دے گی۔ کون تھی وہ؟ یاسر نے سوال کیا۔ منہا، سلیمان صاحب نے آہستہ سے جواب دیا۔ تبھی فائرنگ کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ سارے باہر کی جانب بھاگے تھے۔ حیدر! حنا کی چیخ پورے لان میں گونجی تھی۔ اس سے پہلے کہ گولی چلتی، یاسر بجلی کی سی تیزی سے حیدر کے سامنے آیا۔ گولی یاسر کے کندھے کو چھو کر نکلی تھی۔ بابا! حیدر روتا ہوا اس سے لپٹ گیا تھا۔ منہا! وہ منہا تھی، وہی منہا جو ہمیشہ حنا کی سب سے اچھی دوست بنی رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اتر رہی تھی۔ منہا نے تالیاں بجائی تھی۔ یہ مذاق ہے نا؟ براق بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نہیں براق، یہ حقیقت ہے، منہا نے پرسکون انداز میں کہا۔ میں کبھی حنا کی دوست نہیں تھی، میں صرف اس کی زندگی کے قریب آنا چاہتی تھی، تاکہ ایک وہی درد تم سب کو دے سکوں جو مجھے ملا تھا۔ کیوں؟ حنا کی آواز کانپ گئی۔ سلیمان شاہ نے اپنے خود کے بھائی کے ساتھ ناانصافی کی تھی، منہا چلائی تھی۔ تو مجھ سے منگنی چھوٹ تھی؟ اور یعنی مجھ سے منگنی بھی چھوٹی تھی؟ براق نے بے یقینی سے پوچھا۔ منہا چند لمحے خاموش رہی۔ پہلے تھی، مگر اب پھر تم سے محبت سی ہو گئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بھر آئی تھی۔ اور تم حنا، پہلے بھی اور آج بھی جیت گئی۔ اس نے اپنی جیب سے بندوق نکالی اور خود کو تانی۔ منہا نہیں، براق چلایا، مگر اس سے پہلے تھا۔ براق نے دوڑ کر اسے اپنی باہوں میں تھاما تھا۔ میں نے غلط کہا تھا، جو سزا ایک کو دینی تھی اور میں سب کو دینے نکل گئی، اور اب دیکھو میں برباد ہو گئی ہوں۔ منہا کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ چند ماہ بعد شاہ حویلی پہلے جیسی نہ تھی۔ سلیمان شاہ نے گاؤں کے سامنے اپنے تمام گناہوں کو قبول کیا تھا، اور وہ گاؤں سے بے دخل کر دیے گئے تھے۔ ویجان مکمل صحتیاب ہو گئی تھی۔ حیدر اس وقت لان میں سائیکل چلا رہا تھا۔ پاپا جلدی آئیں۔ یاسر مسکراتا ہوا اس کی طرف آیا۔ حنا برآمدے میں کھڑی دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ! یاسر حیدر کا ہاتھ تھامے اس تک آیا تھا۔ جی سردار صاحب۔ یاسر نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ شکریہ مجھے چننے کے لیے۔ یاسر نے پیار سے اس کا ماتھا چوما تھا۔ تبھی لان میں گاڑی آ کر رکی۔ وہ راگ فرنٹ سیٹ سے اترا، پھر دوسری جانب سے دروازہ کھولا۔ تب شان سے منہا اتری تھی۔ وہ بالکل ویسی ہی تھی، بالکل نہیں بدلی تھی۔ کیسی ہو؟ حنا اس کے گلے لگی تھی۔ بہت اچھی ہوں، تم بتاؤ، یہ تنگ تو نہیں کرتا؟ منہا نے پوچھا۔ نہیں، بالکل نہیں کرتا، حنا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہیں نہیں لگتا تمہیں مجھ سے معافی مانگنی چاہیے؟ یاسر نے آبرو جھکائے۔ ہاں، تمہاری قبر پر مانگنے آؤں گی، منہا بے اندر آتی شتائی سی انداز میں بولی۔ کیسے برا؟
ہینا نے مسکراتے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں بھابھی، بس یہ جو آپ کی دوست ہے نا، اس نے میرا جینا حرام کر دیا ہے، براق نے منہ بناتے کہا۔ بیوی کی برائی کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ منہا نے منہ بناتے کہا۔ ان کے درمیان سب ٹھیک ہو گیا تھا، براق اس کا درد جانتا تھا، وہ اس کی کزن تھی، اس کی دوست تھی، اسے سب ٹھیک کرنا آتا تھا۔ ہاں تو بیوی بھی شریف ہونا، ایسی گنڈی بیوی ملی ہے قسم سے، براق نے دکھی انداز میں کہا تھا۔ بھائی بیویاں ساری ہی ایسی ہوتی ہیں، یاسر نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا۔ اچھا میں نے کون سا آپ کو درد دیے ہیں؟ ہنا کمرے پہ ہاتھ رکھے پوچھ رہی تھی۔ نہیں آپ کی بات تھوڑی کر رہا ہوں جان، میں تو بس ایسے ہی کہہ رہا تھا، یاسر بھیگی بلی کی طرح کہہ رہا تھا۔ ویسے ہنا تم نے اسے جتنی جلدی معاف کیسے کر دیا؟ منہا نے پوچھا۔ اتنی جلدی؟ پورے 6 مہینے میرے پیر دباتا رہا ہوں میں، یاسر نے فوراً سے کہا تھا۔ ہنا شرمائی تھی۔ ارے حیدر تم دور کیوں کھڑے ہو، چاچو سے ملو نا۔ حیدر اب بالکل یاسر کی طرح ہو گیا تھا، نقش ہو بہو اس پر گئے تھے۔ بنا خالہ بری ہے، حیدر کی بات پر سب چونکے تھے۔ ایسے نہیں کہتے حیدر، سمجھایا تناب کو، ہنا نے سختی سے کہا۔ یہ میرا اور منا خالہ کا معاملہ ہے، حیدر ناراضگی سے کہتا باہر بھاگ گیا تھا۔ میں دیکھتی ہوں۔ ہنا جانے لگی تھی مگر اسے منہا نے روکا تھا۔ میں بات کرتی ہوں اس سے، منہا کہتے ساتھ گارڈن میں آ گئی تھی۔ تو میرا پیارا شہزادہ مجھ سے ناراض ہے؟ منہا نے پوچھا۔ آپ نے مجھ سے ایکسکیوز بھی نہیں کیا، حیدر نے منہ بناتے کہا۔ اوہ تو اب حیدر صاحب اتنے بڑے ہو گئے اپنی خالہ سے ایکسکیوز کروائیں گے؟ منہا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کبھی نہیں۔ حیدر بھاگتا ہوا اس کے گلے لگا تھا۔ منہا مسکرائی تھی۔ اگر اس نے اپنا خاندان کھویا تھا تو یہ خوبصورت خاندان اس نے خود بنایا تھا۔